فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک ساجد الفیحانی۔ ناظرین محترم، آج سے 2 روز قبل ٹوبہ ٹیک سنگھ کی سرزمین پہ ایک پرسوز واقعہ ہوا، جس کا آج ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہو کے جس کا تذکرہ کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی سرزمین میں اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کے شہر کے وسط میں ایک نامعلوم لاش ملی، جو کہ 2 دن تک اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ریلوے پھاٹک کے بالکل نزدیک جب ریلوے پولیس سے پوچھا گیا کہ یہ لاش ہے، اس کا کچھ انتظام کیا جائے، تو انہوں نے بھی کوئی تعاون نہیں کیا۔ اس کے بعد پنجاب پولیس جو ہماری اس چیز کی دعوے دار ہے کہ وہ انسانیت کے لیے کام کرتی ہے اور عوام کی خدمات کے لیے وہ سرگرم ہے، جب ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی وہ ریلوے پھاٹک کے پاس اگر پڑی ہے تو وہ ریلوے کے جو ادارہ ہے وہ اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ 2 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ سلسلہ چلنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے جو مقامی لوگ ہیں، سماجی کارکن ہوں، صحافی ہوں یا دوسری جتنی بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں، کسی نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی، اور ایک لاش جو انسان کی لاش تھی، نہ کہ وہ کسی جانور کی لاش تھی، وہ وہاں پر لاوارث پڑی رہی، جس کو کیڑے مکوڑے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کر رہے تھے۔ ایک ایسا انسانیت کا پرسوز واقعہ ہمارے ہاں ہوا ہے جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے جو مہمان ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اور سماجی کارکن ہیں جناب ملک وسیم صاحب۔ سر السلام علیکم۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ دوسرے نمبر پہ جو موجود ہیں ہمارے مہمان ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں اور شاعر بھی ہیں، ماہر تعلیم ہیں، جناب عمران فاخر چودھری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سب سے پہلے وسیم بھائی، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ 2 روز پہلے جب یہ واقعہ درپیش ہوا، 2 دن تک وہ لاش جو ہے وہ لاوارثوں کی طرح پڑی رہی اور اس کا کسی نے بھی اس کا سدباب نہیں کیا، خواہ وہ ریلوے پولیس تھی، خواہ وہ پنجاب پولیس تھی۔ اور جب یہ سماجی حلقوں میں بات گئی، کیونکہ آپ کا ایک الخدمت فاؤنڈیشن یہ چلا رہے ہیں اور اس کی طرف سے جو لاوارث لاشیں ہوتی ہیں ان کی تدفین، ان کے غسل کا سارا اہتمام یہ جو ہے وہ کرتے ہیں، خوش دلی سے کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا ایک تو کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے، جب آپ کو پتہ چلا سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ملک ساجد صاحب میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس واقعہ پر روشنی ڈالی اور پروگرام کر رہے ہیں، تو اس پہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا، میں کسی جگہ پہ بیٹھا تھا تو ایک ہمارے کیمرہ مین ہے، سینئر کیمرہ مین احمد علی صاحب جو سما کے کیمرہ مین ہیں، انہوں نے مجھے کال کی اور کہا کہ جی وسیم صاحب ایک لاوارث لاش آئی ہے، تو لگتا ہے کہ آپ کی مدد درکار ہوگی، تو میں آپ کو کچھ دیر بعد کال کرتا ہوں۔ انہوں نے 15 پہ کال کی اور پولیس کو آگاہ کیا، اور ریلوے جو پولیس ہے ان کو بھی آگاہ کیا، ان کو بتایا کہ جی اپنا ایک لاوارث لاش ہے، نشہ کرتا تھا بندہ، نوجوان تھا جس کی 25 سال کے قریب عمر تھی۔ تو انہوں نے جواب نہیں دیا کوئی، وہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور ریلوے والے کہنے لگے کہ جی اپنا پولیس والوں کی ذمہ داری ہے سٹی تھانہ کی، اور سٹی تھانہ والے کہنے لگے جی یہ ریلوے کی حدود ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ تو پھر دوبارہ کال آئی کہ یار آپ یہاں پہ آئیں اور اس لاش کو اپنی تحویل میں لے کر اس کی تدفین وغیرہ کا معاملہ کریں۔ تو میں وہاں پہ پہنچا، دیکھا کافی لوگوں کا رش تھا اور کافی لوگ اکٹھے ہوئے تھے، پولیس والے بھی وہاں پہ موجود تھے، لیکن انہوں نے یہاں پہ کوئی کہہ لیں کہ کوئی حل نہیں کیا۔ پھر آدھا گھنٹہ لگا وہاں پہ، پھر میں نے وہاں پہ پروگرام کیا، پروگرام کر کے آواز کو اوپن کیا اور لوگوں تک سوشل میڈیا پر وہ بات پھیل گئی کہ جی ایک لاوارث لاش کی جو ملی ہے، نہ اس کی ریلوے پولیس بن رہی ہے ذمہ دار، نہ سانہ سٹی کے لوگ بن رہے ہیں ذمہ دار۔ تو پھر میں نے اپنی مدد کے تحت جو ہے نا الخدمت فاؤنڈیشن کی ہماری ایمبولینس ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میری الخدمت فاؤنڈیشن کی ذمہ داری ہے ڈائریکٹر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی، شعبہ آفات کی، جتنے بھی سوشل ویلفیئر کے کام ہیں الخدمت کے وہ میرے ذمہ ہیں۔ اللہ پاک نے ذمہ داری لگائی ہوئی ہے اور اپنی ذمہ داری جو ہے نبھا رہے ہیں۔ الخدمت کو کال کی، ایمبولینس کو وہ کال کرنے کے بعد ایمبولینس پہنچی فاٹک کے قریب، اور وہاں سے ہم نے اسٹریچر اتارا، اور وہ جو نشئی آدمی تھا، کہہ لیں کہ یہ لوگوں کے لیے بھی المیہ ہے، کوئی بندہ قریب نہیں ہو رہا تھا، وہ وہاں پہ 2-3 نشئی اس کو دیکھ کے آ گئے، اور نشئیوں کو بھی میں نے کہا وہ قریب ہو کے انہوں نے ڈیڈ باڈی کو اسٹریچر پہ جو ہے نا کہہ لیں کہ میرے ساتھ موو کروایا، اور پھر میں نے اسے ایمبولینس تک پہنچا کے اسے DHQ ہاسپٹل میں پہنچا دیا گیا۔ جی ناظرین، جیسے کہ ہمیں وسیم صاحب نے بتایا کہ وہاں پہ ریلوے پولیس کے حکام بھی موجود تھے اور جو پنجاب پولیس تھی وہ بھی
तमाशाई बनी देख रही थी और वो लाश वहाँ पे लावारस पड़ी रही और किसी ने भी उसको जो है वो उसके इख्तितामी मराहल तक नहीं पहुँचाया। ये हमारी इंसानियत के ऊपर तो सवालिया निशान है ही, लेकिन जो हमारे ज़िम्मेदारान जितने भी हुकूमती ओहदेदारान हैं, नुमाइंदगान हैं, जितने भी महकमे हैं, उनके लिए भी ये सवालिया निशान है कि वो लाश वहाँ पे पड़ी है, लोग वहाँ पे आ गए हैं और वो कोई उसका कुछ कर नहीं रहा। अब हम इसको एक इंसानियत के हवाले से देखते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी इंसानियत मुर्दा हो चुकी है, हमारे इदारे मुर्दा हो चुके हैं? क्या इंसान की ज़िंदगी इतनी सस्ती है हमारे मुल्क में कि वो एक लाश जो है वो रेलवे फाटक पे हमारे टोबा के वस्त में वो पड़ी हुई है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं हो रहा? जी बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखें, इसमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो मुल्क है ये है थर्ड वर्ल्ड कंट्री। एडवांस कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का यही फ़र्क होता है। रियासत जो है उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो इस तरह के अदारे जो है वो डेवलप करें। अदारों की ज़िम्मेदारी हो कि वो इस तरह के वाक़यात को अच्छे तरीके से डील कर सकें, क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो यहाँ पे सिस्टम कोई नहीं होता, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। तो अब देखिए, पुलिस है, पुलिस की भी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसके भी बहुत सारे मसाइल हैं कि समाजी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में समाजी तंजीमें जो हैं ये कुछ काम करती हैं। इंडिविजुअली ये काम हो रहा है और होना तो कलेक्टिवली चाहिए रियासत की तरफ से, लेकिन रियासत जो है वो ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि इस तरह के हमारे जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं उसमें इस तरह के सिस्टम जो है आपको नज़र नहीं आएंगे और ये मसाइल जो हैं हमेशा रहेंगे। सर, पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए, तो क्या किसी हुकूमत के पास ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसकी कोई जो है वो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है? कोई इदारा ऐसा नहीं है जो इसको डील कर सके? 75 साल हो गए, हम कह रहे हैं हम तब्दीली लेके आएंगे। जो तब्दीली लेके आने वाले थे वो कहाँ पे हैं? जिन्होंने तब्दीली को भगा दिया है वो कहाँ पे है? इंसानियत कहाँ पे है? सर देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कलेक्टिवली। ये लोकल लेवल पे तो जो है कोई एक शख्स इस तरह के वाक़े को डील कर सकता है, कोई समाजी तंजीम जो है वो डील कर सकती है, लेकिन जो स्टेट जो है, स्टेट जब खुद स्टेबल होगी तो उसके अदारे आगे स्टेबल होंगे। जब अदारे स्टेबल होंगे तो फिर इस तरह की चीज़ों को अच्छे तरीके से डील किया जा सकता है। इंडिविजुअली जो है ये हो रहा है वो होता रहेगा। बतौर रियासत जो है वो कोई इस तरह का उम्मीद नहीं है, क्योंकि रियासत खुद स्टेबल नहीं है। जी नाज़रीन, जैसे कि इमरान साहब हमें बता रहे थे कि रियासत की चूँकि ये ज़िम्मेदारी है कि हमारी जो इंसान है उनके बुनियादी हकूक़ है, सांस लेना बुनियादी हकूक़ है। अगर वो फौत हो गया है, उसको अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया, इंतकाल कर गया है, तो उसकी तदफीन तक का जो अमल है वो एक रियासत की ज़िम्मेदारी है और यहाँ पे रियासत खामोश है और इदारे खामोश है। अब मैं फिर दोबारा लौटता हूँ अपने समाजी कारकुन की तरफ, क्योंकि रियासत के पास अगर ऐसा मैकेनिज़्म नहीं मौजूद तो उसके बाद जो समाजी फलाही इदारे हैं वो ये काम करते हैं। हम उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं और वसीम भाई आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी बदौलत और आपकी जो ये तंजीम है इनकी बदौलत जितनी भी लावारस लाशें होती हैं उनको उनके जो इख्तितामी सफ़र है उनकी तरफ उनको गामज़न किया जाता है। आपसे एक आखिरी सवाल मैं ये करूँगा कि आपने जब उस लाश को वहाँ से मूव करवाया और आप हॉस्पिटल में लेके गए और इससे पहले भी आपने जितनी भी लाशों का काम किया, कभी आपको हुकूमती सतह पे कभी कोई ऐसी फैसिलिटीज़ मुहैया की गई हैं, जैसे एम्बुलेंस की फैसिलिटी है कि हुकूमत कह रही है जी फलाही इदारे हमारे साथ काम करें, हम एम्बुलेंस का जो है वो प्रोवाइड कर दें, हम जनाब जो आपको गुस्ल की सहूलियत फराहम कर दें या हम तदफीन के मराहिल आपके साथ मिल के कर लें, तो क्या हुकूमती इदारे वहाँ पर भी खामोश हैं या सिर्फ ये आपकी जो समाजी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी है वही ये सारा काम करती है? जी साजिद साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, बहुत ही अच्छा सवाल किया है। इस पर भी मैं आपको अप्रीशिएट करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ जो है आला अवानों तक पहुँचा रहे हैं और आपकी वजह से आज मैं जो अपनी टोबा की इंतज़ामिया है उन तक कुछ पैगाम है वो पहुँचा दूँगा। जैसा कि आपने कहा कि जी अपना लावारस लाश को हम कैसे रिसीव करते हैं, किन किन मराहल से हम गुज़रते हैं। सबसे पहले तो पुलिस का काम होता है, पुलिस को जो लाश होती है वो मिलती है किसी नहर से, ट्रेन के आगे बंदा आ गया, उसकी शनाख्त नहीं हो रही। नहर की जो लाशें होती हैं तकरीबन 15-15, 20-20 दिन नहर में रहती हैं, फिर जाके जो नहर वाले हैं यानी जिस गांव से भी गुजरती है, यहाँ पे भी पुलिस वाले एक बहुत अच्छा कह लें, अच्छा तो काम नहीं करते कहेंगे, वो ये करते हैं कि थाना सिटी की हदूद में लाश आई, उनको किसी ने बताया, उन्होंने डंडे के साथ उसे अडेस दी और अगले थाने की तरफ पहुँचा दिया। अगले थाने को पता चला, उन्होंने उसे अडेस दी, अगले आगे पहुँचा दिया। ऐसे चलता रहता है। जहाँ पे जाके नहर छोटी हो जाती है
پھر ان تھانے والوں کی مجبوری بنتی ہے۔ اور پورے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جہاں بھی لاوارث لاشیں ملتی ہیں، الحمدللہ میں اللہ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک کی ذات نے مجھے اس امر کے لیے، اس کام کے لیے چنا ہے، تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب کہتا ہوں۔ اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے اور تمام تھانوں سے لاشیں ہماری طرف آتی ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ وہ رابطہ کرتے ہیں۔ اصل بیسیکلی کام یہ انتظامیہ کا ہے، میونسپل کمیٹی کا ہے، وہاں پہ فنڈ موجود ہیں ان کے پاس تدفین کے دوسرے تیسرے معاملات کے۔ تو اس پہ میں یہی کہوں گا کہ ڈی سی صاحب کو ایکشن لینا چاہیے اور ڈی سی صاحب کو الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک غسل خانہ جہاں پہ ہم اسے کفن پہنا سکیں، اسے غسل دے سکیں، ہمیں کوئی ایسی جگہ پرووائڈ کرنی چاہیے الخدمت فاؤنڈیشن کو، 5 مرلے 7 مرلے، جہاں پہ ہم وہ کنسٹرکشن کر کے وہاں پہ ہم لاوارث جو لاشیں ہیں ان کی تدفین کے سلسلہ میں جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں ان مراحل سے گزرا جا سکے۔ آج آپ کے پروگرام کی وسادت سے میں ڈی سی صاحب کو کہوں گا کہ سر ہمیں الخدمت فاؤنڈیشن کو وہ جگہ دیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے پوچھا کہ جی ان لاشوں کو کیسے کرتے ہیں، ہم ریسیو کرتے ہیں، پولیس سے ریسیو کرنے کے بعد اگر وہ غسل دینے کے قابل ہوں ان کو غسل دیتے ہیں، پھر ان کو ہم پورے پروٹوکول کے ساتھ، پروٹوکول کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے لواحقین کی تدفین کرتے ہیں ان تمام مراحل سے ہم ان کا جنازہ پڑھاتے ہیں، ان کو غسل دیتے ہیں، اگر غسل دینے کے قابل نہ ہوں تو پھر انہیں سیفلی ہم کفن پہناتے ہیں، پہنا کے گوشالہ کا جو اباہی اپنا قبرستان ہے نجی اپنا ٹوبہ ٹیک سنگھ کا، وہاں پہ ہم اس کی تدفین کرتے ہیں لاوارث کر کے۔ اگر وہاں پہ ہمیں ان کے جو ہے اپنا لواحقین ان کا پتہ چل جائے تو ان کو قبر کی نشاندہی کروا دیتے ہیں۔ اگر وہ وہاں سے ڈیڈ باڈی لینا چاہیں تو وہ بذریعہ عدالت اپنی ڈیڈ باڈی وہاں سے ریسیو کر لیں، نہیں تو وہ اپنی تختی وہاں پہ لگا دیتے ہیں۔ اور اس کا جو ٹوٹل خرچہ ہوتا ہے میں الخدمت فاؤنڈیشن کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ اپنا جو خرچہ ہے اس کا ٹوٹل وہ افورڈ کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں اپنے والنٹیئرز جو ہیں 50 کے قریب مختلف دیہات شہر سے والنٹیئرز ہیں میرے ساتھ اٹیچ، 50 کے قریب ہیں، میں ان دوستوں کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جو دوست اپنا ٹائم نکالتے ہیں اور کہہ لیں کہ بدبو ہوتی ہے، کئی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم 2-2 3-3 دن جو بیمار ہو جاتے ہیں اسمیل کی وجہ سے باڈی کی، لیکن وہ نفرت نہیں کرتے، اپنے جو ہیں جو ذاتی کہہ لیں کہ ساتھ پیدا ہوئے ہوتے ہیں اپنے، وہ نفرت کر جاتے ہیں۔ لیکن میں الخدمت کے والنٹیئر کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ پوری محبت اور دل جمعی سے ان کو کفن پہناتے ہیں اور ان کی تدفین کرتے ہیں۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ وسیم بھائی نے ہمیں بتایا کہ جب بھی یہ مارکیٹ میں ان کو ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں کہ کوئی لاوارث لاش خصوصی طور پہ جب نہر کے معاملے آتے ہیں تو کتنی یہ دردناک اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے اداروں کے اوپر کہ وہ اگر ایک پولیس اسٹیشن کی حدود میں وہ لاش ہے تو وہ اس کو کس درد مندی سے اور کس میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے الفاظ ان کے لیے استعمال کروں کہ وہ آگے اس کو دھکیل دیتے ہیں۔ یہ ایک انسان کی انسانیت ہے کہ اس لاش کو اگلی حدود میں دھکیلا جاتا ہے کہ کہیں یہ ہمارے کھاتے نہ پڑ جائے۔ تو یہ ایک حکومتی اداروں کے لیے بھی جو ہمارے حکمران ہیں ان کے لیے بھی یہ سوالیہ نشان ہے، کیا ہم نے آج تک کوئی ایسا میکانزم نہیں بنایا کہ جس کے ذریعے ہم لاوارث جو لاشیں ہیں ان کو ان کی حرمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے لیے کچھ ایسا میکانزم بنائیں، جیسا کہ انہوں نے ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ ہمیں حکومتی سطح پر کچھ ایسا میت کو غسل دینے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر دی جائے تاکہ میت کو اس کے جو اختتامی مراحل ہے اس کو باعزت طریقے سے اس کو کر کے اس کو تدفین تک پہنچایا جائے۔ الخدمت کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ہم یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہماری حکومت ہے ہمارے ہر ضلعی سطح کے اوپر جو وہ ایسے مقامات بنائیں کہ جو لاوارث لاشیں ملتی ہیں ان کی تدفین اور ان کے غسل کے جو معاملات ہیں وہ سماجی اداروں کے ساتھ مل کے وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام ایک شعر سے کر رہا ہوں کہ آدمی کا آدمی ہر حال میں ہمدرد ہو، آدمی کا آدمی ہر حال میں ہمدرد ہو، ایک توجہ چاہیے انسان کی طرف۔ تو ناظرین محترم، یہ آپ کی طرف ایک میسج ہے اس پروگرام کے ذریعے کہ انسان اگر انسانیت کو سمجھ لے تو میرا خیال ہے یہ ہمارا جو معاشرہ ہے ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ اپنے میزبان ملک ساجد الفیانی کو اجازت دیجیے۔